بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ القسم الثالث فی الحروف، تیسری قسم حروف میں ہے۔ وقد مضی تعریفہ، اور تحقیق گزر گئی اس کی تعریف۔ واقسامہ سبعۃ عشر، اور اس کی اقسام 17 ہیں۔ حروف جر، حروف مشبہ بالفعل، حروف عطف، حروف تنبیہ، حروف ندا، حروف ایجاب، حروف زیادت، وحرف التفسیر، تفسیر کے 2 حرف، وحروف المصدر، مصدر کے حروف، حروف تحزیز، وحروف التوقع، حروف توقع، اور استفہام کے 2 حرف، حروف شرط، حرف ردع، ڈانٹنے کا حرف، وتاء التانیث الساکنۃ، تائے تانیث ساکنہ، والتنوین، اور تنوین، ونون التاکید، اور تاکید کے 2 نون۔ حروف کی بحث ذکر کرتے ہیں۔ حرف کی تعریف پہلے گزر چکی ہے۔ حرف کی اقسام 17 ہیں، اور واقسامہ سبعۃ عشر، حرف کی 17 اقسام ہیں، اور وہ یہ ہیں: حروف جر، حروف مشبہ بالفعل، حروف عطف، حروف تنبیہ، حروف ندا، حروف ایجاب، حروف زیادت، تفسیر کے 2 حرف، حروف مصدر، حروف تحزیز، اور حروف توقع، استفہام کے 2 حرف، حروف شرط، حرف ردع، تائے تانیث ساکنہ، اور تنوین، اور تاکید کے 2 نون۔ حروف الجر حروف، حروف جر وہ حروف ہیں وضعت جن کو وضع کیا گیا لإفضاء الفعل وشبہہ او معنی الفعل، فعل یا شبہ فعل یا معنی فعل کو پہنچانے کے لیے، الی ما تلیہ، اس چیز تک کہ جس چیز کے ساتھ وہ حروف متصل ہیں۔ نحو مررت بزید، جیسے میں گزرا زید کے پاس سے۔ انا مار بزید، میں گزرنے والا ہوں زید کے پاس سے۔ وہذا فی الدار ابوک، اور یہ گھر میں ہے تمہارا باپ۔ ای اشیر الیہ فیہا، یعنی میں اس کی طرف اشارہ کرتا ہوں جو گھر میں ہے۔ حروف جر کی تعریف کی۔ حروف جر وہ حروف ہیں جو فعل، شبہ فعل یا معنی فعل کو اس چیز تک پہنچا دیں جو ان حروف کے ساتھ متصل ہے۔ حروف جر وہ حروف ہیں کہ جو فعل، شبہ فعل یا معنی فعل کو اس چیز تک پہنچا دیں جو چیز ان حروف کے ساتھ متصل ہے۔ فعل کو پہنچائیں، جیسے مررت بزید، اس میں مررت فعل باحرف جر ہے جس نے مررت فعل کو زید تک پہنچا دیا۔ اور شبہ فعل کو پہنچائیں، انا مار بزید، یہاں پر باحرف جر ہے جس نے مار شبہ فعل کو زید تک پہنچا دیا۔ اور معنی فعل کو پہنچا دیں، جیسے ھذا فی الدار ابوک، یہاں پر ھذا معنی فعل ہے کیونکہ اس کا معنی ہے اشیر الیہ، تو یہاں پر ھذا، یہاں پر فی حرف جر ہے جس نے ھذا معنی فعل کو دار تک پہنچا دیا ہے۔ وہی 19 حرفاً، اور وہ 19 حرف ہیں۔ من، وہی الابتداء الغایت، اور وہ ابتداء غایت کے لیے، انتہا کی ابتدا کے لیے آتا ہے۔ وعلامتہ، اور اس کی علامت یہ ہے، ان یصح فی مقابلتہ الانتہاء، کہ صحیح ہو اس کے مقابلہ میں انتہا۔ کما تقولو، جیسا کہ تم کہو گے، سرت من البصرۃ الی الکوفۃ، میں چلا بصرہ سے کوفہ تک۔ وللتبیین، اور بیان کرنے کے لیے۔ وعلامتہ، اور اس کی علامت یہ ہے، ان یصح وضع لفظ الذی مکانہ، کہ صحیح ہو لفظ الذی کو رکھنا اس کی جگہ پر، جیسے اللہ تعالیٰ کا قول فاجتنبوا الرجس من الاوثان، بچو گندگی سے جو کہ بت ہیں۔ وللتبعیض، اور تبعیض کے لیے۔ وعلامتہ، اور اس کی علامت یہ ہے کہ صحیح ہو لفظ بعض مکانہ، لفظ بعض کو اس کی جگہ رکھنا، جیسے اخذت من الدراہم، میں نے لیے دراہم میں سے۔ وزائدۃ، اور ایک زائدہ ہے۔ وعلامتہ الا یختل المعنی باسقاطھا، کہ معنی میں خلل نہ ہو اس کو گرانے کی وجہ سے، جیسے ما جاءنی من احد، نہیں آیا میرے پاس کوئی ایک۔ حروف جر 19 ہیں، ان میں سے ایک من ہے۔ من ابتداء غایت کے لیے آتا ہے، یعنی اس چیز کی ابتدا بتانے کے لیے کہ جس کی انتہا ہو، اس چیز کی ابتدا بتانے کے لیے کہ جس کی انتہا ہو۔ اس کی علامت یہ ہے کہ اس کے مقابلے میں انتہا کو رکھنا صحیح ہوتا ہے۔
جیسے سرت من البصرۃ الی الکوفۃ، میں چلا بصرہ سے کوفہ تک۔ یہاں پر من ابتداء غایت کے لیے ہے، یعنی میرے چلنے کی ابتدا بصرہ سے ہے اور انتہا کوفہ تک ہے۔ حروف جر 19 حرف ہیں، ان میں سے ایک من ہے۔ من کئی چیزوں کے لیے آتا ہے۔ نمبر 1 ابتداء غایت کے لیے، یعنی اس چیز کی ابتدا بتانے کے لیے کہ جس کی انتہا ہوتی ہے۔ اس کی علامت یہ ہے کہ اس کے مقابلے میں انتہا کو ذکر کرنا ٹھیک ہوتا ہے، جیسے سرت من البصرۃ الی الکوفۃ، میں چلا بصرہ سے کوفہ تک۔ یہاں پر من ابتداء غایت کے لیے ہے، یعنی میرے چلنے کی ابتدا بصرہ سے ہے اور انتہا کوفہ تک ہے۔ نمبر 2 تبیین، وضاحت کے لیے۔ اس کی علامت یہ ہے کہ لفظ الذی کو من کی جگہ رکھنا ٹھیک ہوتا ہے، جیسے فاجتنبوا الرجس من الاوثان۔ یہاں پر من وضاحت کے لیے ہے، یعنی فاجتنبوا الرجس الذی هو الاوثان، بچو گندگی سے جو کہ بت ہیں۔ نمبر 2 وضاحت کے لیے۔ اس کی علامت یہ ہے کہ لفظ الذی کو من کی جگہ رکھنا ٹھیک ہوتا ہے، جیسے فاجتنبوا الرجس من الاوثان، یعنی فاجتنبوا الرجس الذی هو الاوثان، من کی جگہ الذی کو رکھنا ٹھیک ہے، معنی ہے بچو گندگی سے جو کہ بت ہیں۔ نمبر 3 تبعیض کے لیے۔ اس کی علامت یہ ہے کہ لفظ بعض کو من کی جگہ رکھنا ٹھیک ہوتا ہے، جیسے اخذت من الدراہم، یعنی اخذت بعض الدراہم، من کی جگہ بعض کو رکھنا ٹھیک ہے، معنی ہے میں نے لیے بعض دراہم۔ نمبر 3 تبعیض کے لیے۔ علامت یہ ہے کہ لفظ بعض کو من کی جگہ پہ رکھنا ٹھیک ہوتا ہے، جیسے اخذت من الدراہم، یعنی اخذت بعض الدراہم، من کی جگہ بعض رکھنا ٹھیک ہے، معنی ہے میں نے لیے بعض دراہم۔ نمبر 4 زائدہ۔ اس کی علامت یہ ہے کہ اگر من کو گرا دیں تو معنی میں خلل نہ ہو، جیسے ما جاءنی من احد، اس میں من کو گرا دیں اور کہیں ما جاءنی احد تو معنی میں کوئی خلل نہیں ہوگا، میرے پاس کوئی ایک نہیں آیا۔ نمبر 4 زائدہ۔ علامت یہ ہے کہ اگر من کو گرا دیں تو معنی میں کوئی خلل واقع نہ ہو، جیسے ما جاءنی من احد، اس میں من زائدہ ہے، گرا دیں تو معنی میں خلل نہیں ہوگا، یعنی ما جاءنی احد، میرے پاس کوئی ایک نہیں آیا۔ ولا تزاد من، اور زائد نہیں کیا جاتا من کو فی کلام الموجب، کلام موجب میں، خلافاً للکوفیین، بخلاف کوفیوں کے۔ واما قولہم، اور بہرحال عرب کا قول، قد کان من مطر، تحقیق ہوئی بارش سے، وشبہہ، اور اس کی مشابہ، فمتأول، پس اس میں تعویل کی گئی ہے۔ من کلام موجب میں زائد نہیں ہوتا۔ کوفی کہتے ہیں کہ من کلام موجب یعنی کلام مثبت میں بھی زائد ہوتا ہے، من کلام موجب میں زائد نہیں ہوتا، صرف منفی کلام میں زائد ہوتا ہے۔ کوفی کہتے ہیں من کلام موجب یعنی کلام مثبت میں بھی زائد ہوتا ہے۔ واما قولہم قد کان من مطر، سوال ہوتا ہے کہ آپ کا یہ کہنا کہ من کلام موجب میں زائد نہیں ہوتا منقوص ہے قد کان من مطر کے ساتھ، یہاں پر من زائد ہے حالانکہ کلام موجب ہے۔ سوال ہوتا ہے آپ کا یہ کہنا من کلام موجب میں زائد نہیں ہوتا، منقوص ہے قد کان من مطر کے ساتھ، اس لیے کہ من زائد ہے اور کلام یہاں موجب ہے۔ جواب دیا قد کان من مطر، اور اس جیسی مثالوں میں تعویل کی گئی ہے، یہ متأول ہیں، یعنی قد کان من مطر کا معنی ہے قد کان بعض مطر۔ جواب یہ ہے کہ قد کان من مطر، اور اس جیسی مثالوں میں تعویل کی گئی ہے، قد کان من مطر کا معنی ہے قد کان بعض مطر۔